غروب آفتاب سے پہلے نکلنے والے کے لیے یہ ہے کہ جو ظہر سے شروع ہوا تھا تو اب یہ کہ جو داخل ہو گیا پھر غروب آفتاب سے پہلے نکل آیا اگر عرفات سے، حج اگرچہ ہو چکا لیکن دم واجب ہوتا ہے اس پر. پھر اگر میدان عرفات میں داخل ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے تو دم ساقط ہوا. البتہ ٹائم اس کا صبح صادق تک ہے آج حج کا. ماشاء اللہ میدان عرفات کا روح پرور منظر اور مسجد نمرہ شریف کے جلوے مدنی چینل کے سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. کاش ہم بھی میدان عرفات میں ہوتے اس وقت. بلکہ اب تو لاکھوں لاکھ وہ میدان عرفات سے نکل کر مزدلفہ شریف کی طرف رواں دواں ہوں گے. آج انہیں مغرب اور عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اللہ اللہ. اور لبیک کی فضائیں گونج رہی ہوں گی کیونکہ ابھی ان کی لبیک موقوف نہیں ہوئی. ان کی لبیک موقوف ہوگی جب صبح بڑے شیطان کو جو کنکریاں مارے گا تو پہلی کنکری مارتے ہی اس کی لبیک موقوف ہوگی. یہ جو جبل رحمت یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے پہاڑ، یہ جبل رحمت ہے. تو اس کے اوپر چڑھنا نہیں ہے، یہ لوگ چڑھ جاتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت پر اپنا سایہ ڈالا تھا، اس کو اپنے دامن میں لیا تھا. ویسے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جبل وہ فلاں پہاڑ کے دامن میں، تو آقا کا دامن تو بہت وسیع ہے نا، تو پہاڑ آقا کے دامن میں. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سننے والے سمجھ گئے ہوں. تو وہ جبل رحمت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے لوٹے تھے اور قرب کی سعادت پائی تھی، لیکن قدم چومنے کا میں نے پڑھا نہیں ہے. انہیں پہاڑ پر سرکار تشریف لے گئے ایسا مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا. وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریب ہی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر وہ تاریخی خطبہ وہ حجت الوداع کا ارشاد فرمایا تھا. ماشاء اللہ دیکھو سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. اور یہ رنگین رنگین جو ہے نا یہ غالباً چھتریاں ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے. اور وہاں کی تو دھوپ بھی شریف ہے. دھوپ شریف کی تجلیاں سب برداشت نہیں کر سکتے نا. جو برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ چھتری میدان عرفات میں نہ لے. لیکن اب جو برداشت نہیں کر پاتا اس کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو بھی مسجد نمرہ شریف آپ دیکھ رہے تھے نا، تو یہ کچھ حصہ دیکھا آپ نے مسجد نمرہ شریف کا. یہ بہت پرانی مسجد ہے. اس پہ ایک خاص بات یہ کہ اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ میدان عرفات کے خارج ہے. تو میدان عرفات والے حصے میں حاجی کو رہنا ہے، اس کے باہر والے حصے میں نہیں جانا. اللہ اللہ. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. عرفات کا مینا کا نظارہ
نظارہ نصیب ہو آمین۔ عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 9 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحجۃ الحرام، یہ یوم عرفہ، تو شب عرفہ حاجیوں کے لیے تو بڑی اہم ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی بہرحال غیر اہم نہیں ہے۔ یوم عرفہ یعنی کل 9 تاریخ کا تو روزہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ باپا یہ روایت مدنی پنج سورہ میں بھی آپ نے نقل جی۔ فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک روایت نقل کی، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس میں دعائیں قبول ہونے کی بھی جو بشارت ہے کہ یہ دعا اس رات میں قبول ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمارا جو یہ جیسے فرمایا کہ اللہ عز و جل 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تو یہ جو مبارک راتیں آتی ہیں اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، عبادت کی جاتی ہے، پھر بسا اوقات یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اتنی پریشانیاں تھیں، اتنی فضیلت والی رات پائی ہم نے عبادت بھی کی، دعائیں بھی کی، لیکن ہمارا مقصد پورا نہ ہوا، بیماریاں دور نہیں ہوئی، پریشانیاں دور نہیں ہوئیں۔ تو اس طرح کا جب ذہن باپا اگر بنتا ہو یا وسوسے آتے ہوں تو اس سلسلے میں کچھ ہمارے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ دعا تو قبول ہی قبول ہے، قبولیت ہمیں نظر آئے یہ ضروری نہیں ہے، دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ ثواب کی نیت سے بندہ کرے اور امید قبول پر دعا مانگی جائے کہ ضرور قبول ہوگی، یہ اس امید پر دعا مانگی جائے۔ تو اب اس کی قبول کی صورتیں ہیں، مثلا یہ کہ یا تو جو مانگا تھا وہ مل گیا، جس کو ہمارے ہاں قبولیت کہتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی صورت میں دعا قبول ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو جو مانگا تھا وہ مل گیا، یا پھر یہ کہ آنے والی مصیبتیں ٹالی جاتی ہیں۔ اب اس کا بندے کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آنے کی مصیبت کی مثال یوں کہ آپ کے گھر میں زوردار ڈکیتی پڑنے والی تھی، سارا سونا سامان جو وہ سمیٹ کر ڈاکو لے جانے والے تھے، اور آپ کے والد صاحب پر گولی بھی چلانے والے تھے، اگرچہ زخمی کر دینے والے تھے والد صاحب کو، مگر آپ نے عشاء کے وقت دعا مانگی، مثال کے تو عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ ثانی میں رک گئے، لوگ بھاگ بھاگ کے وہ نکل جاتے نا، تو دعا ثانی میں رک گئے، امام صاحب کے ساتھ دعا مانگی۔ اب آپ گھر چلے گئے تو آپ تو کیا وہ ایک حسب معمول ہے، نارمل ہے آپ۔ اب اگر کوئی دعا مانگی بھی تھی، بچہ بیمار بھی تھا ساتھ میں، بچے کے لیے دعا مانگی، بچہ اسی طرح بخار میں تپ رہا ہے، اب آپ کو وسوسہ آیا کہ یار یہ بخار تو دور نہیں ہو، میں نے دعا مانگی ہے، کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس دعا جو آپ نے دعائے ثانی میں امام صاحب کے ساتھ حصہ لیا تھا نا،
آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اس کی وجہ سے جو ڈکیتی پڑنے والی تھی نا وہ رک گئی ہے. آپ کے والد صاحب بھی زخمی نہیں ہوئے، ڈاکو بھی ادھر کا رخ نہیں کرے، ان کا دل بدل گیا، چلے گئے، وہ آئے ہی نہیں، اور آپ کا سامان سونا یہ سب بچ گیا ہے، مگر یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو یوں دعا کی قبولیت کی یہ بھی صورت ہے کہ اس سے آنے والی مصیبت ٹالی جاتی ہے. کیا آپ بھی دعا نہیں مانگیں گے؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعا کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو جب بندہ دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا بروز قیامت، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں مجھے اس کا اجر مل جاتا، اس کا ثواب مل جاتا. تو اس لیے دعا میں نہ غفلت کی جائے، نہ اس طرح کے گلے شکوے کیے جائیں کہ میں نے تو یہ بھی مانگا تھا اور میں نے تو وہ بھی مانگا تھا، میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا مگر میرے بچے نے بیماری سے شفا پانا کیا تھا، اس نے تو دم ہی توڑ دیا. تو ایسے نہ کیا جائے. دعا کے بہت فوائد آپ کو حاصل ہوئے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بچے کے ساتھ ساتھ آپ کی امی بھی جانے والی تھی پیچھے، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی تھی، لیکن آپ کی بچے کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں سے بچے کی موت پر سمجھو ڈن ہوا، اس کی زندگی دراز ہو گئی، عمر اس کی. آپ کو کیا پتا، یا امی جانے والی تھی آپ کی، یا آپ خود تشریف لے جانے والے تھے ساتھ ساتھ، تو آپ کو روک لیا گیا. دعاؤں کی برکت سے آپ کی عمر بڑھ گئی، دراز ہو گئی. تو یوں مطلب یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. تو دعا قبول ہی قبول ہے، دعا مانگے جانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ہے نا ایک حکایت اپنے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں، کہ ایک نوجوان نے ایک بوڑھے حاجی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے لا لبیک، مگر یہ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو وہ نوجوان حاجی نے کہا اس بزرگ حاجی سے، عمر رسید حاجی سے، کیا آپ لا لبیک کا نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ بولا ہاں میں سنتا ہوں. تو پھر بھی آپ یہ لبیک پڑھے جاتے ہیں. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں تو 70 سال سے یہاں آتا ہوں اور ہمیشہ لا لبیک کا سنتا ہوں. تو میں مطلب یعنی کہ کیا یہ دروازہ چھوڑ دوں؟ کوئی اور دروازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جس کے دروازے پر میں جاؤں؟ وہ سنے یا نہ سنے، اس کی بہرحال وہ نعتیہ شعر ہے، وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بزرگ یہ اپنی وضاحت کر رہے تھے کہ میں اس دروازے سے میں نے نہیں جانا. آواز آئی غیب سے کہ ہم نے تمہاری لبیک قبول فرمائی اور تمہارے پچھلے سارے حج بھی قبول کیے. اس طرح کی مطلب یعنی کہ کچھ ندا آئی. وہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں اس طرح کی حکایت موجود ہے. تو یوں جو سمجھدار حضرات ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ مطلب اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کیے جاتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک دوست ہے آپ کا، آپ اس کو کام بولو، آپ کو وہ کام بولے، آپ کا دوست آپ کو کوئی کام بولے تو آپ اس کو ٹال دو. پھر کبھی بولے کہ وہ یار ذرا مجھے جلدی بہت ہے، بچہ بیمار ہے اور ڈیوٹی پہ جانا ہے، تھوڑا یہ فلاں دوا یہ پیسے بھی لو پہنچا دو. تو آپ نے کہا کہ میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، میرے کو بھی یار تم سے جلدی ہے زیادہ. چند بار اس نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو ٹال دیا.
اب اتفاق سے آپ کو اس سے کام پڑ گیا تو پہلے تو کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یار میں نے ہر بار اس کو ٹالا ہے، آج میری گوٹ پھنسی ہے تو اس کو بولوں کیسے؟ اچھا پھر بھی آپ نے ہمت کر کے بولا تو اس نے ترخا دیا آپ کو، تو آپ کو برا لگے گا کیوں؟ آپ 100 مرتبہ اس کو ٹرخا چکے ہیں، تو اس نے تو ابھی پہلی بار ہی وہ نہیں کی ہے، ایک ہی بار ٹرخایا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال۔ اب اللہ تعالی کے احکامات پر ہم کتنے عمل کرتے ہیں؟ نماز اپنے سے نہ پڑھی جائے، پڑھیں تو جماعت سے نہ پڑھی جائے، پڑھیں تو پڑھنا نہ آئے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ زبان تو جھوٹ بولے، غیبت کرے، نکلے گالی، حلال حرام کی تمیز نہیں، یعنی جو نافرمانیاں ہم کریں وہ کم ہے، معاذ اللہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہمت کر کے عرض کرتے ہیں، اور اگر وہاں سے قبولیت کا اظہار نہ ہو تو ہم گلے شکوے پر اتر آتے ہیں، حالانکہ رب ہماری روزی پھر بھی نہیں بند کرتا۔ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی سر چھپانے کے لیے چھت دی ہوئی ہے نا اس نے، ہماری حفاظت بھی فرما رہا ہے، وہ ہمیں روزی بھی دے رہا ہے۔ اگر وہ غضب فرمائے، میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے ہوا روک لے نا، ہوا جو اس نے ہم کو مفت دی ہے، بغیر مانگے دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، 1 منٹ کے لیے روک لے تو لاشوں کا ڈھیر نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی اب ہماری دعا قبول عزت کا اظہار نہیں ہوتا تو ہم اس کی نعمتوں کی طرف نظر کریں، اس نے نعمتیں کتنے دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو اگر 1 تکلیف دے دی تو کیا ہوا، 2 تکلیفیں آ گئی تو کیا ہوا؟ نعمتیں، یہ ہضم ہونے کی نعمت، اگر وہ کھانا ڈالے اور رک جائے، نکلے نہیں تو پیٹ پھٹ جائے، سڑ جائے، پانی پیے نکلے نہیں تو پیشاب بند ہو جائے، کیسے تکلیف ہو، مر جائے بندہ۔ اس طرح کی آپ نعمتوں پر غور فرمائیں کہ کتنی یہ ہاتھ، اب یہ جو تنگ دستی کا رونا رہتے ہیں، غربت کا رونا روتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی بول دے نا کہ تم کو ہم پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے، اور کنفرم ہو، بولنے والا بھی سچا ہو مثال کے طور پہ کہ واقعی وزیر اعظم بننے لگے آپ، لیکن یہ دونوں آنکھیں آپ کی میں لے لوں گا، دونوں آنکھیں نکال کر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو لگا دوں گا، اور یہ آپ کو وزیر اعظم بنا دوں گا، تو آپ اندھا وزیر اعظم کیا کرے گا؟ آپ وزیر اعظم بننا پسند کریں گے یا آنکھ والا رہنا پسند کریں گے؟ آنکھیں ہوں گی تو مدینہ دیکھیں گے نا، ہے نا؟ آنکھیں کیوں دیں گے؟ یعنی کہ پورے ملک کی حکومت کے بدلے بھی آپ آنکھیں دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اب پھر بولتے ہو کہ میں غریب ہوں، بولو گے کبھی کہ میں غریب ہوں؟ آپ تو بہت مالدار ہو یار، بہت بڑے رئیس ہیں آپ، بہت بڑے سرمایہ دار ہیں۔ ابھی کوئی بولے نا کہ 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، 1 انگلی کاٹ کر دے دو، اور اگر 12 لاکھ چاہیے تو یہ ہتھیلی کاٹ کر دے دو، 50 لاکھ میں دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، ٹنڈے ہو جاؤ۔ آپ بولو کہ تو 50 لاکھ بولتا ہے، 50 کروڑ دے تب بھی دونوں ہاتھ کاٹنے نہیں دوں گا، تو آپ تو کروڑوں پتی آدمی یار، 50 کروڑ میں 2 ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساتھ میں ٹانگیں، 1 ارب روپے میں ٹانگیں اور ہاتھ، دونوں ہاتھ دونوں ٹانگیں مجھے کاٹ کے دے دو، 1 ارب روپے دوں گا۔ آپ بولے چلتا بن چلتا بن، تو 100 ارب دے تب بھی میں انگلی نہ دوں، 1 انگلی، تو پھر بولو گے کبھی کہ میں غریب ہوں؟ اتنے تو مالدار ہیں آپ، اتنا تو سرمایہ آپ کے پاس، آپ کے بدن میں۔ پھر سب سے بڑا سرمایہ کون سا بتا آپ کو؟ آپ کے پاس سب سے بڑا سرمایہ، پیچھے سے میرے مولانا جواب دے رہے ہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، سب سے بڑا سرمایہ۔ اللہ پاک کی قسم کہ دنیا بھر کی ساری سلطنت مجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ 1 سیکنڈ کے لیے ایمان جدا کر لو، یعنی کفر بک دو، 1 سیکنڈ کے لیے پھر کلمہ پڑھ لینا، توبہ کر لینا، میں نہ دوں، میں اپنا ایمان نہ دوں۔ سن لے لعین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لعین شیطان تیرا چلے چکر، تیرا چلے نہ چکر،
سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما ہے۔ سن لے لائن شیطان، سن جاؤں گا میں ایمان، سن لے لائن شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما ہے، سرکار رہنما تو میرے ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے مجھے پتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی پوری دنیا کی سلطنت میں ملتی ہو تو ایمان نہیں دینے کا۔ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں، انمول ہے یہ۔ ایسی کروڑوں دنیا مل جائے اور ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لیے ایمان دینا پڑ جائے، خدا کی قسم میں نہیں دوں گا، نہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ لا نہیں دوں گا۔ اور میرے ساتھ یہ سارے کے سارے مطلب تیار ہیں کہ ہم سب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ نہیں دیں گے ایمان، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے۔ محبوب کے کرم سے۔ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا آپ بتاؤ، ہے کوئی غریب آپ میں؟ آپ غریب بولتے ہو کہ میں تنگ دست ہوں، میں بے روزگار ہوں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے ایسا کوئی مالدار تو سامنے تو آئے۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہد دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمود بھائی، وہ آپ ایک شعر سناتے ہیں، نہ میں بے بس ہوں نہ میں بے کس ہوں، نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں، نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تابو تواں تم ہو، میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تابو تواں تم ہو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد امان اتاری ہے اور باپا جان میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور تکبیر تشریق کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ نماز عید کا طریقہ رسالہ ہے، تو اس میں وہ تشریق کے بارے میں پوچھا، تکبیر تشریق، تو صفحہ نمبر 8 سے شروع ہوتے ہیں اس کے مدنی پھول۔ اللہ اکبر کے 8 حروف کی نسبت سے تکبیر تشریق کے 8 مدنی پھول۔ نویں ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں
جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل. اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نمبر 2، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے، یعنی بنیاد نہ ڈال سکتے نماز کی. مثلا اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصدن یعنی جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا، گفتگو کی، تو تکبیر ساقط ہو گئی. اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا، بلا ارادہ ٹوٹ گیا تو کہہ لے. نمبر 3، تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی، یعنی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی. وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان یعنی مسافروں اور گاؤں کے رہنے والوں پر واجب نہیں. نمبر 4، مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں. 5، نفل سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں. 6، جمعہ کے بعد واجب ہے اور نماز بقر عید کے بعد بھی کہہ لے. 7، مسبوق جس کی 1 یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں اور پھر امام کے ساتھ مل گیا ہو، اس پر تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے. مسبوق جس کی 1 یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں اور امام کے ساتھ آخر تک رہے، وہ مسبوق ہوتا ہے. مل گیا ہو میں نے کہہ دیا، وہ ہے اپنے کیا نام اس کا، لاحق. لاحق کی تعریف الگ ہے. منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں. یہ الجوہرۃ النیرہ کا جزئیہ تھا. صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں مگر کہہ لے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے. جو اکیلے فرض پڑھے گا نا، جیسے گھر میں فرض پڑھا اکیلے، تو اس پر بھی صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک واجب ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کہہ لے تاکہ ان کے مسلک پر بھی یہاں عمل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ پر بہت قرض ہے اور میری والدہ کہتی ہیں کہ میرے نام کی قربانی کرو، تو کیا حکم ہے؟ اللہ اللہ، اگر قرض داروں سے مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ بعض قرضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جان پر بن جاتی ہے، بعض قرضے سافٹ ہوتے ہیں، کاروباری میں قرضے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، مقروض قرض خواہ بھی مہلت دیتا ہو اور اس کو بھی یعنی پورا ذہن ہو کہ میں بھر ہی دوں گا قرضہ، تو والدہ کی دلجوئی کرنی چاہیے. بھلے وہ کوئی ہلکا پھلکا جانور کر لے، کر دینی چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی ماں کو کوئی مدری مشورہ آپ دیں گے کہ اولاد پر پریشر نہ ڈالے، دباؤ نہ ڈالے؟ بیچاری اپنے لیے نہیں مانگ رہی، کوئی اپنے لیے پیسے مانگتی ہو نا، میرے نام کی قربانی کرو. یہی بولتا ایک آخرت اور تقرب الی اللہ کا یہ کام ہے. جیسے ماں بولتی ہے بیٹا مجھے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بس اب تو مجھے مدینے لے جا. اگر ماں اس کے لیے روتی دھوتی ہے تو ماں کو کیا مشورے دو گے کہ مدینے کو یاد کرنا چھوڑ دو؟
مدینے کے غم میں رونا چھوڑ دو، یہ تھوڑی مشورہ دیں گے. ہم بیٹے ہی کو مشورہ دیں گے کہ بھائی اوور ٹائم لگا لے، پیسے جمع کر، تیری ماں مدینہ دیکھے بغیر کہیں چلی نہ جائے، اور جلدی جلدی مدینے لے جا تاکہ اس کا ارمان پورا ہو. تو اس کا ارمان پورا کر، اللہ تیرا ارمان پورا کرے گا. تو ماں باپ کے تعلق سے تو مطلب یعنی کہ بہت زیادہ مطلب ہمیں وہ سافٹ کارنر ہی رکھنا ہے، اور ماں باپ کی آرزویں پوری کرنی ہے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے. عید کن کاموں میں گزارنی چاہیے؟ سوال آیا ہے. عید کے دن ایک تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھ لیا جائے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے اور ایصال ثواب کیا جائے. تو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے مسلمانوں سب کو ایصال ثواب کر دے، تو ان سبھی کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے. اور عید چونکہ وہ شکرانے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد میں ہوتی ہے عید، تو اس لیے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے. لہو و لعب میں آج کل گزارنے کا رجحان زیادہ ہے، جو کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو، شریعت کی پابندی میں بسر ہو. بے شک خوشی بھی ظاہر کرنی چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، میلے جھمیلے میں جا کر اور جناب فلمیں ڈرامے دیکھ کر اور تفریح مخلوط تفریح گاہوں میں جا کر وہ عید کی خوشیاں نہ منائی جائیں. عمدہ لباس پہنے بے شک، مگر وہ جو سنت کے مطابق ہو. اب آج کل کے لباس بھلے قیمتی ہوتے ہیں لیکن وہ عام طور پر سنت کے مطابق نہیں ہوتے. تو جب یہ کہ رضا الہی والے کام کرنے تو سنت پر عمل کرنے میں ہوں گے نا. جو سنتوں سے ٹکراتے ہوں، گندی تہذیب جو ہے انگریزوں کی اس کے مطابق ہوں، جس میں پورا ستر بھی نہ ہوتا ہو، بدن بھی چپکا ہوا دکھتا ہو، اور بالکل جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو یہ کارٹون نظر آتا ہو، تو اس سے نہیں اچھا کہ یہ مومن نظر آئے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی دلجوئی ہو. تو اس لیے وہ شریعت اور سنت کے مطابق گزارے. نماز باجماعت ہمیشہ پڑھنی ہے، عید کے دن بھی اس کا اہتمام خوب رکھے، ہو سکے تو نوافل پڑھے، خیرات کرے، غریب و مسکینوں سے کچھ ہمدردی کا اظہار کرے، ان کو تحفے دے، خیرات دے، اچھے اچھے کاموں میں گزارے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، یہ تکبیر تشریق کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کوئی واقعہ ہو تو بیان فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ بیٹا ہو تو ایسا، جو کہ سچی کہانیوں پر مشتمل ہے، مدنی منوں کے لیے یہ اور مدنی منیوں کے لیے تو بہترین سوغات ہے. اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد سے ان تینوں پاک
حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. یہ تو ان دنوں پڑھتے ہیں، یہ وہاں پر فلسطین کے پتہ نہیں کہاں گئے عرب حضرات جو پڑھتے ہیں نا، ایسی میٹھی آواز میں پڑھتے ہیں کہ سنا کرے بس آدمی. یہ مل جل کر یہ قافلوں کے قافلے ان کے پڑھتے پڑھتے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں. میں اس طرح کے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمارا وہ لہجہ ہی نہیں ہے، وہ تو عرب ہے نا، فصحائے عرب. اور پاپا حیدرآباد دکن والے تو آ ہی چکے ہیں مدنی چینل پر. مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. صلو علی الحبیب. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑا دے. میرا نام زہرا تاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. پاپا رانی، ہم آپ کی ترکیب دلوانے پر 11ویں کی نسبت سے 11 کھالے جمع کر کے دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بکرا عطا فرما دے، آپ بھی قربانی کریں. اور وہ دوسرے وہ 11 کھال والی مدنی ملی جی 11 کھالیں جمع کرے گی. سبحان اللہ. تاجپور شریف، ماشاء اللہ، مرحبا. اللہ کرے 11 کے ساتھ اور 13 اور مل جائیں.
نہیں 14 مل جائیں تو 25 ہوں گی نا. ہاں 11 کے ساتھ 14 اور مل جائیں تو 25ویں شریف کی 25 کھالے ہو جائیں. پاپا مدنی منی وہ اسلامی بہنوں کے لیے جو 7. جی ہاں تو زیادہ کا منع تو نہیں کیا میں نے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عید کے روز روزہ رکھنا جائز ہے؟ بقر عید کے 4 دن جو ہے نا یعنی 10 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام ان 4 دنوں کے روزے جو ہیں یہ حرام ہیں. اور رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر اس کا روزہ بھی حرام ہے. 5 روزے حرام ہیں. اور کل کا روزہ جو ہے نا 9 ذوالحجہ کا عرفے کا تو یہ مکروہ ہے حاجیوں کے لیے. اب حاجیوں کا تو آج ہو چکا پورا دن گزر گیا. ہمارے لیے 1000 روزوں کا ایک تو روایت کے مطابق 1000 روزوں کا ثواب ہے 9 ذوالحجہ کا. اور ایک روایت کے مطابق کہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو یہ مٹاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ ایسا ہو. تو یہ نبی اگر اس طرح فرمائے نا یہ ترجی شاید گمان تو یہ یقین کے قائم مقام ہوتی ہے. تو یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹانے کی فضیلت ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا قربانی فجر کے بعد نماز عید سے پہلے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں دیہات میں کر سکتے ہیں. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 337 مسئلہ نمبر 26. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ کہ نماز ہو چکے. لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے. اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے. اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے. یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے اس صورت میں قربانی ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. تو ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد قربانی تو جائز ہو جائے گی نا کہ امام نماز سے باہر ہو چکا. بلکہ بعد میں پتا چلا کہ عید کی نماز نہیں ہوئی تھی ہے اس کا بھی مسئلہ قربانی ہو جائے گی. بعد میں پتا چلا کہ عید کی نماز تو فاسد ہو گئی تھی کسی وجہ سے نہ ہو پائی تھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی. امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا اگرچہ امام قاعدے میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی. اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کر دیا قربانی ہو گئی. اور بہتر یہ ہے کہ خطبے سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے. امام نے نماز پڑھ لی اس کے بعد قربانی ہوئی پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے دوبارہ پڑھی جائے. قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں وہ ہو چکی قربانی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. تب بھینس کی قربانی کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں. بھینس کی قربانی جائز ہے. کہتے ہیں میرے بڑے جانور میں حصہ ہے میں کھال دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہوں لیکن اور حصے دار نہیں مان رہے کیا کیا جائے؟ یہ مطلب یہ بھی صورت بن سکتی ہے کہ یہ مل کر اس نیت سے اس کو بیچ دیں کہ ہم مطلب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی مرضی کے اداروں کو دیں گے. عام طور پہ یہاں اداروں کو یا کسی غریب کو یا مسجد کے امام کو دینے کا ہمارا عرف ہے. اگرچہ وہ کھال اپنے لیے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھنا جائز ہے جیسے گوشت اپنے ذاتی استعمال کے لیے آدمی رکھتا ہے کھاتا ہے تو کھال کا بھی وہی حکم. تو اب یہ کہ یہ بیچ کر وہ 7واں حصہ رقم کا لے لے اور وہ دعوت اسلامی کو پیش کر دے. اور اگر
وہ کھال کسی اچھی جگہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر کسی سنیوں کے ادارے میں جا رہی ہے، کسی سنیوں کے مدرسے میں جا رہی ہے وہ کھال، تو اب وہ دعوت اسلامی کے لیے ضد نہ کرے اور اپنا حصہ بھی اس مدرسے میں جانے دے. وہ گھی گرا تو کھچڑی میں گرا نا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر اہل سنت نے اس کا نام براق رکھا ہے. اب اس کی کوئی وجہ نام رکھنے کی؟ اب یہاں ہم تھوڑا بہت چلیں. جانوروں کے نام رکھنا تو حدیثوں میں آیا ہے نا. قربانی کے جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سواری کا ایک خچر مبارک دلدل، اونٹنی مبارک قصوہ، گدھا مبارک جو تھا وہ یعفور، خوطہ شریف، حمار، حمار پر انوار. صلو علی الحبیب. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10 دودھ دینے والی بکریاں تھیں. نمبر 1 عجوہ، نمبر 2 زمزم، نمبر 3 سقیا، نمبر 4 برکہ برکت، 5 ورثہ، 6 اطلال، 7 اطراف، 8 قمرہ، 9 غوثہ یا غوثیہ، اور ایک بکری کا نام تھا یمن. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ قربانی یہ جانور سے گلے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ جانور شریف ہے، جس کو یہ بیچنے والے بولتے ہیں غریب ہے، بڑے بڑے ہٹے کٹوں میں غریب ہے، اب پتہ چلے گا جب اسی غربت زور کرے گی تو اگر وہ واقعی غریب ہے، آپ نے تجربہ کیا ہے، گلے مل کے ٹرائی کر لیں. اور کیا، مگر سوچ سمجھ کے گلے ملنا. تو اگر وہ واقعی ایسا تجربہ ہے کہ یہ مارتا نہیں ہے، گھر کا پلا ہوتا ہے، نہیں مارتا، ہل جاتا ہے، بالکل آپ گلے ملے، وہ آپ سے گلے ملے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اب یہ کل ہم گئے تھے مویشی خانے، اچھا وہی قصہ یاد آ رہا آپ کو. تو یہ میرا براق جو ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا، مجھے تحفے میں ملا ہے. تو وہ ایک جانور تھا، بڑا جانور، تو وہ کسی طرح اس کی وہ رسی کھل گئی، تو یہ براق کی طرف جا پہنچا. اب وہ یہ اچانک جا پہنچا تو براق نے اس کو گلے نہیں لگایا بلکہ سینگوں سے لگایا. بولا بیچارے کو اٹھا کے پھینک دیا اس سینگوں سے. وہ زخمی دکھائے اس کے، لیکن بولا اب زخم تقریباً بھر گئے تھے. تو یوں اب گلے ملنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ گلے مل لیں گے، نہیں وہ اگر گلے پڑے گا تو پھر مت بولنا. احتیاط اچھی ہے. بے زبان جانور ہے، کبھی کس موڈ میں ہو، کبھی کس موڈ میں ہو. اب بھوکا پیاسا ہو تو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے، گلے پڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ بات درست ہے کہ حج والی رات لیلۃ القدر کے برابر ہے؟ تو بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1133 پر ہے. بعض علماء نے اس رات کو شب قدر سے بھی افضل کہا. بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ کی رات حاجیوں کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے. یہ حاجیوں کے لیے. وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جو خدمت کرتے ہوں گے، اپنا کھانا بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں پتیلے بنا بنا کر، جو احرام میں نہیں ہوتے،
تو یہ ان کے لیے نہیں ہوگی، حاجیوں کے لیے، ورنہ تو ہمیں بھی یہ فضیلت یہاں بھی بیٹھے حاصل ہو جاتی، پاکستان میں بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کو ہم جو حصہ دکھا رہے ہیں، اب کچھ ایسی طرح سے میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو بہت کچھ نظر آنے لگے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیر علیہ سنت سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک اچھی تعداد میں اسلامی بھائی بھی جمع ہو گئے ہیں اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسکرینیں لگا دی گئی ہیں۔ یہ چھوٹا سا، واہ، بڑا خوبصورت سا بکرا ہے ماشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں جی یہ دکھائیں حاکی۔ ہمیں دکھائیے، جی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب آ گیا ہے نظر، مطلب چہرہ نہیں نظر آ رہا ابھی، تو وہ بھاگ رہا ہے اب یہ۔ ابھی چہرہ بھی دکھائیں گے، اتنا خوبصورت جانور ہے، اتنی جلدی تھوڑی نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھا باپو کا ہاتھ لگا، چہرہ بھی نظر آ گیا کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی آپ اسکرین پر زیارت کر رہے ہوگے اور اونٹوں سے گزر کر، اس وقت ہم اونٹوں کے پاس سے گزر کر آ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اونٹ امیر علیہ سنت کو تحفے میں دیا گیا ہے۔ پاپا یہ اونٹ آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب میرے وکیل تو یہ ہیں حاجی علی، حاجی علی، یہ قبضہ کریں گے اب تو میرا ہو جائے گا۔ یہ قبضہ کر لیجئے۔ یہ اب یہ آپ کے وکیل، یہ قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باپا قبضہ یہ مطلب تحفے میں آ گیا، قبضہ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ مطلب کوئی جیسے کہہ دے کہ آپ کو تحفہ دیا اور یا تو قبضے میں دے دیا، قبضے کی صورتیں ہوتی ہے، جیسے اس کی جگہ پہ پہنچا دیا، میرے گھر پہنچا دی کوئی چیز میرے لیے، تو یہ بھی ایک قبضے کی صورت ہے۔ مکان دیا کسی نے تو چابی دے دی، کاغذات دے دیے تو یہ قبضہ ہو گیا۔ گاڑی دی تو اس کے کاغذات دے دیے، یہ گاڑی آپ کی، یہ لو چابی، تو اب گاڑی تو پوری اٹھائی نہیں جا سکتے نا۔ یا وکیل جو ہو نمائندہ، اس کو کہہ دیا کہ تم میری طرف سے اس کا قبضہ لے لو، تو اس نے قبضہ لے لیا، تو یوں بھی وہ ہبہ ہو گیا، تحفہ پورا ہوا۔ قبضہ پایا جانا شرط ہے تحفے کے لیے، جب ہبہ تام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے تحفہ۔ ابھی اب اگر آپ فرمائیں تو اور جانوروں کو بھی، یہ بابا یہ وہی ہے براق، برا ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی اپنے جانور لائیں۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام حاجی فضیل کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اصل میں یہاں جتنا امیر علیہ سنت کے قریب رش لگے گا نا، اللہ تو جانوروں کے بدک جانے کا اندیشہ رہے گا۔ اللہ مدنی التجا یہ ہے اسلامی بھائیوں سے کہ جو یہاں ہیں اگر وہ یہیں رہیں تو ہم امیر سنت کو دوسرے جانوروں کی طرف، اللہ تاکہ وہ بھی دیکھ لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جو یہاں ہے وہ یہیں رہیں، بابا آئے ہیں دوسرے جانوروں کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ باپا کے شہزادوں کے شہزادے پوتے اس وقت آپ نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر کر رہے۔ جی مفتی صاحب آپ بھی آ جائیں۔
ये मिट्टी का नाम गुरु है? मिट्टी ये बजरी है, अच्छा ये भालू मट्टी ये भालू है ना यार, बजरी है, ककरी ये भालू मिट्टी है वो भालू है, ककरी है तो। ये भाई ये भालू मिट्टी है पतली वाली। हाजी रजा ये भालू मिट्टी है ना? भालू है ना? ये बजरी जगह थी। बजरी लग रही है। अच्छा तो बजरी भी चले ना, बजरी के ऊपर जानवर खड़ा है। चले है ना, चले, जानवर तो खड़ा ही है। जानवर को सख्त जमीन पर खड़े करने से तो अच्छा था ना कि चुभेगी। ये चुभती होगी कंकरियां इसकी, शायद कहीं अगर इनके कोई मामूली सा जख्म हुआ। अल्लाह अल्लाह। जी जी, ये भालू नहीं लग रही, मैंने कहा कंकरियां इसमें। ये वो मेंढे हैं जो हर साल अमील सुन्नत को तोहफे में दिए जाते हैं। अगर ये मेंढे यहाँ ले आए ये माशाल्लाह, ये मुझे देते रस्सी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? गुलाम रसूल भाई रस्सी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलें, ये अमील सुन्नत को तोहफे में दे दिए गए। माशाअल्लाह, ये पालते हैं, हर साल पालते हैं इसको, और चंद साल से ये तरकीब है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक होता है बारगाह रिसालत में हम नजर करते हैं, एक बारगाह गौसियत मआब में नजर करते हैं। अब इनमें जो बड़ा है वो बारगाह रिसालत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे, और इसका नाम रखते हैं दुलदुल, और दूसरे का नाम रख लेते हैं याफूर। ये गौस पाक की बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। दुलदुल क्या यानी? गौस पाक के सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खच्चर मुबारक था, उसका नाम दुलदुल था, सवारी का। और याफूर खोता शरीफ था, गदा मुबारक, उसका नाम याफूर था। तो खच्चर बड़ा होता है, खोता छोटा होता है। अजमत में दोनों, सरकार तो जिस पर नजर पड़ गई बड़ा ही बड़ा है। अच्छा ये अभी है ना, ये छोटा जानवर दिखाएं। अभी मैंने देखा ये सींग वाला है, और इसने अभी ये बिगैर सींग वाले को मारा। तो ये इसने मारा तो आज इसको देखते मुझे वो रिवायत याद आ गई। तो ये रिवायत क्या ये मिनोन इस पर मुंतबिक होगी कि ये जैसे सींग वाले को बिगैर सींग वाले? वो मैंने देखा, इसने मारने की कोशिश की, इन्होंने रोक लिया। तो अब ये कि अगर ईजा पहुंचाता ना ये, तो जैसे कि सींग वाले जानवर ने अगर मारा हो तब भी उसको, मतलब इन्हें के जानवरों को भी आपस में वो क़यामत के दिन जिन जिन के आपस के हुकूक के मसाइल होंगे ना, तो खड़ा किया जाएगा, और इनका आपस में मतलब इंतकाम लिया जाएगा। ये भी तो सुखड़ों ने रहना ना। हाँ लेकिन ये अगर नहीं ठीक है, अब ये इसको अगर मुंह दे रहा है ये, लेकिन ये देखिए छोटा है, लेकिन आप खातिर में नहीं ला रहा है इसको मुंह। नहीं, बात छोटे बहुत पावरफुल होते हैं इंसानों में भी। हम तो बचपन से सुनते हैं कि मोटा देख के डरना नहीं, छोटा देख के, पतला देख के लड़ना नहीं। आइए दूसरे जानवर जी। माइक है, आप बस बाद में बोलिए बात जी। अच्छा यूं, अच्छा उन्होंने दिया है, अच्छा जमील भाई ने दिया है, माशाअल्लाह, इन्होंने भी पाला था, माशाअल्लाह। ये और भी जानवर हैं माशाअल्लाह। आपस में करो, गाल बोल करिए। ये बात चाह रहे हैं बहुत, तो ये अब ये जानवर वो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ इंसान पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे होते हैं। आपको तोहफा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी तरफ से तोहफा है, माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जानवर लगा है इसमें माशाअल्लाह। इसमें पापा किन की नियत होगी? अब भी कोई फिलहाल नियत बनाई नहीं है मैंने, इंशाअल्लाह
بنا لیں گے انشاءاللہ. یہی آئیے آئیے. ہماری سی کہہ دو. اللہ اللہ اللہ. ہاں ہاں ماشاء اللہ. کیوں طبیعت ٹھیک ہے؟ یعقوب حال کرو. بنی خلیل ہے نا. یہ وعلیکم السلام حاجی اشرف بنت سائیں برکت. ارے مفتی صاحب آل برکت آل برکت رنگین شاہ. دو اونٹ ابا اسلام بھائی نے آپ کو دو اونٹ آپ کو تحفے میں. علی رضا بھائی دو اونٹ باپا کے تحفے میں. کل دو ہے نا. کل تین ہے. تیسرا تو شاید کسی اور کا ہوگا. اچھا 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 کیا ہے کیا. اچھا اللہ اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. حاجی شاہد بیچارہ یار جی بابا ان کو بھی بیٹھائیں گے. جی جگہ نے یہ جو اونچی جگہ ہے نا, یہاں اگر اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو جانور بھی نظر آئیں گے اور اسلامی بھائیوں کو امیل سنت کی بھی زیارت ہوتی رہے گی. کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع رہے گا. جی آصف بھائی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ مائک. ہمارے پاس عرفات سے بھی کال آئی ہے, یعنی یہ عرفات میں ریکارڈ ہوئی ہوگی, ہم تک اب پہنچی ہے, ابھی آئی ہے. ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے حج آج ہو گیا ان کا, اور انہوں نے اپنی ایک نیت کا بھی اظہار کیا ہے, یعنی عرفات میدان عرفات میں تھے یہ, تو وہ بھی ہم کال چلانا چاہیں گے جب آپ مناسب خیال فرمائیں گے. چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان میں ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمن اتاری میدان عرفات سے بات کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے آج میں نے حج کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے انشاءاللہ. اور میری گزارش ہے, عرض ہے آپ سے, میرے اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا. آج میں نے داڑھی کے لیے نیت کی ہے اور دعا کریے گا اس میں اللہ مجھے جلد سے جلد کامیابی عطا فرمائے اور میرے لیے اور اسپیشلی میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بلندی عطا فرمائے. ہمیشہ ہمیشہ تو رب کی ذات ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. بندہ ہمیشہ نہیں رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان, جو بھی پیدا ہوا سب کو مطلب فنا ہے, بقا صرف ذات کبریا رب العلا کے لیے عز و جل. اور اس کا نظارہ یوں ہوگا قیامت کے روز جب سب مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دے گا؟ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, بادشاہت خدا قہار کے لیے ہے. واحد اللہ تعالیٰ واحد قہار کے لیے بادشاہت ہے. تو اس لیے یہ دعا نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی تو قائم رہے, شاد و آباد رہے, یہ نہیں. ویسے عام طور پہ لفظ ہمیشہ کے لیے, دائم کے لیے, یہ ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ طویل عمر, قائم و دائم رکھ. ہاں وہی طویل طوالت کے لیے, ورنہ قائم اور دائم دونوں ذاتیں اللہ کی ہیں. یہ عبد الرحمن بھائی نے بھی مجھے پیغام, جیسے کہ ابھی مدنی چینل پر سنا, وہ سعید اجمل کا بھی پیغام ملا تھا. تو میں بھی آپ دونوں کو سلام عرض کرتا ہوں
اور حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حج مبرور فرمائے، مقبول کرے، اور یہ مدنی پھول قبول کر لیجئے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یہ بہت جامع مدنی پھول ہے، اس پر غور فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی آل کی، والدین کی، خاندان کی بے حساب مغفرت کرے. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی شفیق صاحب، مفتی کفیل رضا اور مفتی جمیل رضا بھی ہم امید کرتے ہیں کہ حج سے مشرف ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ یہ روانہ ہونے تھے اور ہاں روانہ ہوئے تھے الحمدللہ. اور ہاں ثاقب محمود مدنی یہ بھی حج پر گئے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی چاروں کا حج قبول کرے. پھر ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان اوکاڑوی عاشق مدنی مذاکرہ محمد شاہد مدنی، یہ بھی حج پر گئے. اللہ ان سب کا حج قبول کرے. آمین. المدینۃ العلمیہ کے کاشف بھائی نے بتایا تھا کہ کاشف مدنی یہ بھی تو جس کو دیکھو بولتا میں مدینے چلا، اور یوں کر کے چلے جاتے ہیں. بعض اراکین شورا بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے. اسد مدنی، حاجی عبدالحبیب، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. بغداد اب تو حاجی بغداد ہو گئے. حاجی اظہر بھی گئے مدینہ، حاجی رفیع، حاجی اظہر، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اگر شرعی فقیر جانور خریدے قربانی کی نیت سے تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی. اگر جانور بڑا ہو اور اس میں 7 حصے ڈلتے ہوں تو کیا آپ 7 حصوں کی قربانی اس پر واجب ہوگی یا کسی اور کو بھی حصے دار بعد میں بنا سکتے ہیں؟ اور جتنے بھی خریدے گا. اونٹ خریدا مثلا فقیر نے قربانی کی نیت سے، اب چھوٹے کی سراحت نہیں ہے، چھوٹے کی سراحت نہیں ہے، قربانی کے لیے جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی. اگر اس نے جو ہے وہ جس وقت بڑا جانور اونٹ یا گائیں خریدی ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس گائیں کی قربانی کروں گا اور یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس میں مزید حصے دار بناؤں گا،
تو اب وہ جو جانور ہے وہ پورا قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا. اور اگر خریدتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس میں شریک کروں گا، یہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کے لیے میں نے نہیں خریدا، تو اس صورت میں ظاہر یہ ہے کہ وہ جانور اس کے لیے متعین نہیں ہوگا. جیسا کہ عام مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خریدتے وقت اگر نیت یہ تھی کہ میں دوسروں کو شریک کروں گا تو یہ بہتر اور افضل صورت ہوتی ہے. تو فقیر کے لیے اتنا فرق رہے گا کہ اگر اس نے پورا جانور اپنے لیے خریدا ہے قربانی کے لیے تو پورا جانور اس پر متعین ہو جائے گا، اور ظاہر یہ ہے کہ اب وہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں دوسروں کو شریک کروں گا تب تو کر سکتا ہے، اور نیت یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے لیے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو پورا بڑا جانور اس کی قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا. اسی کی قربانی واجب ہوگی. جی ہاں. اور اب دوسروں کے حصے اس میں شامل نہ کرے. اچھا پاپا، ایک سوال یہ بھی ذہن میں بھی آیا ان کے آصف بھائی کے سوال سے ہی کہ جیسا کہ قربانی کے جانوروں میں عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، عیب دار جانور کی جو صورتیں ہیں کہ ان بعض صورتوں کے اندر قربانی کے لائق وہ جانور نہیں رہتا، تو کیا یہ جو شرعی فقیر جانور خریدتا ہے اور اس میں اس کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ عام طور پر یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا. اسی کی قربانی کرنا واجب رہے گا. البتہ غنی جو ہے نا، مالدار، اس کے جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو وہ اس کو بدل دے، بلکہ عیب نہ بھی پیدا ہوا ہو تب بھی وہ اپنا جانور بدل سکتا ہے، بیچ سکتا ہے. مگر اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 روپے کا جانور خریدا اور اب وہ بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے. اس نے 1.25 لاکھ میں بیچ دیا اور دوسرا اس نے لیا سمجھو 90,000 کا.